بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج 9ویں کلاس ہے۔ جو کورس چل رہا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آج 9ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے نماز کی 51 سنتیں آپ کے سامنے بتائی گئیں اور آن ریکارڈ تو نہیں ہے، لیکن اس کی عملی مشق پہلے بھی کرائی جا چکی ہے، پھر انشاءاللہ کرا دی جائے گی۔ آج جو موضوع ہے سنت رسول کورس میں وہ ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق۔ یہ آج پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ایک بڑا بحث کا ٹاپک بنا ہوا ہے، اور اب نئے زمانے میں لوگ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھو، تو عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کیا رہ گیا نماز میں؟ اور بہت سارے لوگ رامپور سے بھی میرے پاس میسیجز آئے کافی، اور ادھر ادھر سے بھی، آگرہ سے بھی آئے۔ یہاں کم ہے اس چیز کی، جہاں جو ہے نالج زیادہ ہے، جو لوگ جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی سے زیادہ گیان لیتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر زیادہ کسی کو بھی سن لیتے ہیں گے، تو وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں گے۔ ان کے درمیان یہ بات چل پڑی ہے کہ عورت اور مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسی عورت نماز پڑھے گی۔ ہم اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، مرد جس طرح نماز پڑھتا ہے عورت اسی طرح نماز پڑھے گی تو کتنی بھدی لگے گی، کتنی بے تکی لگے گی۔ اب آتے ہیں ہم اصل مسئلے پر۔ ہم دلائل زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ ابھی آپ وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جو احناف سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہاں کہیں کہیں ہم آپ کو باقاعدہ احادیث کے حوالے بھی دے دیں گے، اور سب سے بڑا حوالہ تو یہی ہے کہ چاروں فقہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں فقہ جو عرصے سے چلی آ رہی ہیں، ان چاروں فقہ کے درمیان عورت اور مردوں کی نماز میں فرق موجود ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں ان چاروں فقہ کے اندر کیا ہے؟ فرق موجود ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سنت رسول کورس چل رہا ہے تو عورتوں کا ٹاپک اور عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق، کیا یہ بھی سنت رسول کورس سے متعلق ہے؟ جی ہاں۔ سنت صرف یہی نہیں ہے کہ حضور نے جو طریقہ کیا کر کے دکھایا، سنت وہ بھی ہے جو حضور نے کسی کے لیے بتایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، مگر تمہاری نماز مسجد میں پڑھنے سے زیادہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور گھر کے صحن میں پڑھنے سے زیادہ افضل گھر کی کوٹھری میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل گھر کی کوٹھری میں۔ کیونکہ عورت کے لفظ پر اگر آپ غور کریں گے، عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہندی لاؤ اردو ہٹاؤ، اور اردو کا ویرودھ کرتے ہیں۔ بھائی کون ہے جو عورت نہیں کہتا؟ ہندوستان میں عورت عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کے معنی آتے ہیں پردے کے۔ عورت کے معنی کیا آتے ہیں؟ پردے کے۔ تو عورت جتنی پردے میں رہے گی اتنی وہ عورت کہنے کی حقدار ہوگی، کہلوانے کی حقدار ہوگی۔ بہرکیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے، اور اسی طرح کی روایت حضرت علی سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ثابت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔
تو حضور نے تو یہ بھی فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے ارکان ویسے ادا کرو جیسے میں نے ادا کیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے ارکان میں کہیں کہیں عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے. عورت رمل نہیں کر سکتی، یعنی اکڑ کر نہیں چل سکتی. جو پہلے چکر میں اکڑ کر چلنے کا حکم ہے، سنت ہے، مرد چلیں گے، عورت کے لیے نہیں ہے. اب کہاں گئی بھائی؟ حضور تو فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم. عورت صفا مروہ کے درمیان دوڑے گی نہیں، مرد دوڑیں گے. حالانکہ حضرت ہاجرہ بھی دوڑیں، لیکن وہ ایک خاص کیفیت اور خاص وجہ سے دوڑیں. چاروں ائمہ اور جتنے فقہاء اور علماء ہیں، جتنے بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ عورت صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑے گی. تو اب یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ یہ میں تمہید قائم کر رہا ہوں تاکہ میں فرق بتا دوں آپ کو. تو عورتوں اور مردوں کے درمیان نماز میں فرق ہے. جس طرح عورت اور مرد کی ہیئت میں فرق ہے، ویسے ہی ان کی نماز میں بھی فرق ہے، اور یہ فرق حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے ثابت ہے. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا حضور نے یہ جو حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا. اپنے صحابہ سے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا. صحابہ اس وقت کوئی عورت موجود نہیں تھی. حضور نے الگ الگ ماحول میں الگ الگ چیزوں کا حکم دیا. کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ افضل اسلام کیا ہے؟ ای الاسلامی افضل، اسلام کا افضل عمل کون سا ہے؟ تو کسی کو بتایا گیا کہ سلام کو عام کرو، یہ افضل عمل ہے. اور کسی کو کہا کہ کھانا کھلاؤ، یہ افضل عمل ہے. تو حضور تو نفسیات کو دیکھ کر، سامنے والے کی نفسیات کو، اس کی مینٹیلٹی کو دیکھ کر عمل بتاتے تھے کہ تمہارے لیے یہ افضل ہے، تمہارے لیے افضل ہے. ایسے ہی یہ جو حدیث فرمائی ہے صحابہ مردوں کے لیے بتائی. اگر ہم اس کو صحیح عورتوں پر بھی انطباق کر لیں اور مان لیں کہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، تو پھر عورت بھی اذان دے، عورت بھی مردوں کے درمیان شانہ بشانہ کھڑی ہو، پھر عورت بھی جمعہ پڑھائے، عورت بھی امام بنے، پھر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر یہ کتنا سالڈ اور کتنا ٹھوس جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. واضح فرق ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے. حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے. اب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ فرق کرتے ہیں؟ کہ ہم کو دوسرے حضرات سے کہ ہم تو فرق نہیں کرتے. وجہ کس چیز میں فرق نہیں کرتے؟ ہم بھی رفع دین کرتے ہیں، عورتیں بھی رفع دین کرتی ہیں. اچھا آپ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ نہیں. تو یہاں پر آپ نے فرق کر لیا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک پیر دوسرے کے پیر سے ملاتے ہیں اور دوسرا پیر ادھر والے کے پیر سے ملاتے ہیں. کیا عورتیں بھی اس طرح کے؟ نہیں، یہاں پر فرق نہیں ہے. اگر فرق کر رہا ہے تو پھر پورا کرو. یہاں پر فرق وہ بھی نہیں کر رہے، یہاں پر فرق وہ بھی. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب شروع کرتے ہیں کہ اب عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے، کن چیزوں میں فرق ہے. کیونکہ مرد کو ایک مکمل نظام حیات دیا گیا. مرد کا دین پورا مکمل ہے، عورت کا دین بھی مکمل ہے، لیکن عورت ناقص العقل ہے اور اس کا دین بھی کہیں کہیں چھوٹا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر ماہواری کے وقت اس کا دین چھوٹا ہوا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اب جب مرد کو پورا دین ملا ہے تو اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی مسائل سمجھے اور عورتوں کو بھی سمجھائے. تو پہلا فرق ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. مرد کا کہاں تک تھا؟ کانوں تک. عورت کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھے تک. حالانکہ مرد نے اگر یہاں تک اٹھائے تو اس کی بھی تکبیر ہو جائے گی، لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے. نمبر 2، ہاتھوں کو دوپٹے کے باہر نہ نکالے. ٹھیک. تیسرا فرق ہے سینے پر ہاتھ باندھے. نمبر 4، درمیان کی 3 انگلیاں نہ کلائی پر رکھے اور نہ چھنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑ کر حلقہ بنائے. جیسے مرد بناتے ہیں، چھنگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑ کر 3 انگلیاں درمیان میں رکھتے ہیں، ایسا نہیں. عورت جو ہے یہ پردہ. دیکھیے ہیئت میں بھی پردہ ہے. نماز کا جو انداز سکھایا جا رہا ہے اس میں بھی کتنا پردہ ہے. رکوع میں کم جھکے، ایک فرق یہ. مطلب یہ بات تو دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے کہ عورت ذات کے لیے یہی طریقہ مناسب ہے. اگر عورت کے سر اور سرین برابر ہو جائیں گے
تو پھر اس میں بے پردگی ہوگی. عورت کو حکم ہے بس جتنا جھکا جائے اتنا جھکو، بس تھوڑا جھکو، زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں، اس میں آپ کا پردہ ہے. اسی طریقے سے چھٹا فرق ہے، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے وقت انگلیوں کو ملائے رکھے، اور مردوں کو حکم تھا کشادہ رکھے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ ملائے. یہاں بھی پردہ. نمبر 7، دونوں بازو پہلوؤں سے خوب ملائے، دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لے، اور مردوں کو حکم تھا کہ الگ رکھے، سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی. مرد بھی عام طور سے کیا کرتے ہیں، زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو کونیاں جو ہیں رکوع میں اس طریقے سے یہاں ملا لیتے ہیں، ایسی طریقے سے سجدے میں جاتے ہیں تو ایسے بیٹھا تو اپنے ہاتھ پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں اس طریقے سے. دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 8 ہے، دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملیں گے عورت کے، اور مردوں کے درمیان 4 انگل کا کم سے کم فاصلہ رکھنا چاہیے. اور جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں جن کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اب ذرا سوچئے، تصور کیجئے عورت کتنی بری لگے گی اس ہیئت میں، کتنی بھدی لگے گی، کتنی بھونڈی لگے گی عورت ہے. اگر عورت اور مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو کتنی بیکار لگے گی عورت، مطلب ایک طرح کی بے شرمی بھی لگے گی نا. ہاں. خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے. آپ چونکہ عوام الناس ہیں لیکن آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ عوام سے اٹھ کر ہیں، آپ یوتھ ہیں، آپ اسلامک یوتھ کلب کے جو ہے علم بردار ہیں، آپ عام نہیں ہیں. اس لیے آپ کو دلائل بھی دینے اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے بالکل پیچھے نہ ہٹیں. آپ سیدھے یہ بات کہیں اچھا آپ لوگ تو عورت اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، آپ لوگ تو پیر چوڑے کرتے، عورت بھی ایسی کرے گی. تو چھوٹتے کہیں گے نہیں عورت ایسا نہیں کرے گی. کیوں؟ وہ اس فرق کو وہ بھی نہیں مانتے، اس فرق میں وہ بھی ڈھیل دیتے ہیں. کیوں دے رہے ہو بھائی ڈھیل، کیوں دے رہے ہو ڈھیل؟ خیر. خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں. سجدے میں بغلیں نہ کھولیں. مرد بغلیں کھولتا ہے، عورت بغلیں نہیں کھولے گی. پیٹ کو دونوں رانوں سے ملا دیں، دونوں رانے پیٹ سے مل جائیں گی، بالکل سکڑ جائے گی عورت. دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا دے، کوہنیوں کو زمین پر رکھ دے. اور مرد کے لیے تھا کہ کوہنیاں زمین پر نہیں رکھنی ہیں. سجدے میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، مگر پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ داہنی طرف نکال دے. پاؤں دونوں جو ہیں عورت کے داہنی طرف ایسے نکل جائیں گے، اور مرد کے لیے یہ ہے طریقہ. اور عورتوں کے پاؤں یوں دونوں داہنی طرف. ہم لوگ اپنی ماؤں کو اسی طریقے سے تو پڑھتے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں کم از کم ہم لوگوں کے گھروں کی اس وتیرے پر اور اس جو ہے بہکاوے میں نہیں آئی. لیکن ہم لوگوں کی برادری کے لوگ کئی لوگ اس میں گمراہ ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں چونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، کانپور کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی اشکال میں ہیں، وہ بھی جو ہے مشکوک ہیں. کیا کریں؟ یہ بات تو صحیح ہے، کسی ان کو سن لیا فرحت ہاشمی کو اور فلاں کو اور فلاں کو، عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ بالکل بات غلط ہے. نمبر 15، قعدے میں بائیں طرف بیٹھے. جب بیٹھے گی عورت، جب قعدے میں بیٹھے گی تو بائیں طرف بیٹھے گی، یعنی بائیں پیر پر زور جو سرین ہوگا عورت وہ بائیں پیر پر رکھا جائے گا. دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے. قعدہ اور جلسہ میں انگلیاں ملی رکھیں. قعدہ اور جلسہ میں انگلیاں کیسی رہیں گی؟ ملی رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جتنے فرق تھے وہ سامنے آ گئے. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سنت رسول کورس سے تعلق اس لیے رکھتا ہے کیونکہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. یہ حضور کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی سنت کہتے ہیں، کیونکہ حضور نے اپنے صحابہ کے لیے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی. اب جو آگے جو سبق آ رہا ہے ہر فرض نماز کے بعد کی سنت ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 25 ہو گیا. ہر فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں. ایک صفحے کا ہے یہ کورس، اس کو بھی ایک مرتبہ اور آن کر دیں. آن ہے؟ اچھا چلیے اب ہمیں کاٹنا پڑے.
جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے فوراً بعد ورنہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ اذکار پڑھیں. کیا اذکار ہیں؟ کچھ نمازیں وہ ہیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں، اور جن کے بعد کچھ نمازیں وہ ہیں جن کے بعد سنتیں ہیں. دونوں کا حکم الگ الگ ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے. استغفر اللہ 3 بار جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے فوراً بعد یہ کرنا ہے. داہنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن. یہ بہت اہم دعا ہے، غموں کو دور کرنے کی دعا ہے، بہت سکون، اینٹی ڈپریشن دعا ہے. سر پر ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم اذھب عنی الہم والحزن. اے اللہ غموں کو ہم سے دور کر دے. اور پیشانی پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے کیونکہ غم یہیں سے آ رہے ہیں نا. یہ اذکار بھی بڑے اہم ہیں بھائی. نمبر 3 آیت الکرسی پڑھنا بھی یہ فرض نماز کے بعد مسنون ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. جتنے اذکار پر آپ کا عمل ہو سکتا ہے اتنے اذکار پر عمل کر لیں. تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. یہ اپنی بیٹی کو بتائی تھی حضور نے، گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، کہ یہ پڑھو. ہم لوگ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ نہیں کرتے اور پھر وظیفے اور تعویذوں کی طرف بھاگتے ہیں. سارے وظیفے بتائے جا چکے، اگر ان وظیفوں پر عمل ہو جائے تو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہمیں پڑے گی نہیں. اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھیں. اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہے بخاری شریف میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ. اور اس کے ساتھ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی اللہ جو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے یہ دعا بھی ثابت ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا ثابت ہے فجر کی نماز کے بعد. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لی پورا دن رزق وسیع، علم آتا رہے گا، رزق وسیع ہو، کیونکہ یہی چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہے. سب سے پہلے دیکھیے دعا کس چیز کی منگوائی جا رہی ہے؟ علم نافع کی، رزق سے بھی پہلے. اس لیے جو حضرات کاروباری سرگرمیوں میں الجھے ہوئے ہیں، وقت نہیں نکال پاتے، تو یہ دیکھیے حضور نے بھی جو دعا منگوائی وہ رزق حلال سے پہلے علم نافع کی دعا منگوائی کہ علم نافع ہوگا تو رزق حلال ہوگا، علم نافع ہوگا تو رزق حلال ہوگا. اور وعملا اور علم نافع ہوا، رزق حلال ہوا، وعملا متقبلا، پھر مقبولیت والا عمل بھی آ جائے گا. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ پڑھنا مسنون ہے. اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھیں. یہ جتنے بتائے جا رہے ہیں جتنے پر عمل ہو جائے، آپ کا سارے پر ہو جائے بہت اچھا ہے. اس کی فوٹو کھینچ کے جو ہے ڈال دیجیے. وطر کی نماز کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے. چاشت کی نماز کے بعد اللہم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل، یہ پڑھنا مسنون ہے. سجدہ تلاوت کی دعا، اب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں آیت آ جاتی ہے سجدہ تلاوت کی، تو اس کی ایک مسنون دعا بھی ہے کہ کیا پڑھیں ہم سجدہ تلاوت میں، جب سجدہ کریں سجدہ تلاوت کا تو کیا پڑھیں. تو ہے یہ دعا ہمیں بھی یاد نہیں ہے، آپ کی برکت سے مجھے بھی یاد ہو جائے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مستدرک حاکم کی یہ دعا ہے. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد جتنے مسنون اعمال ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بتائے جا چکے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد یا سلامو پڑھو یا حفیظو پڑھو، یہ پڑھو. اگر ان اذکار پر بھی عمل ہو گیا نا تو ہمیں بزرگوں کے بتائے ہوئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں سب سے بڑا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسے سورہ تغابن کا ہے، حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو بزرگ بھی بتاتے ہیں. درود شریف پڑھیں حضور پر. تو بہرحال ہر فرض نماز کے بعد کی سنتیں اور اس کے اذکار آپ کے سامنے بتائی جا چکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.